مکرم شفیع معظم نبی محتشم رحمت للعالمین خاتم النبیین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تے توسط دے نال حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضور دے تصدق دے نال الحمدللہ زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر انتہائی بابرکت اور عظیم دن عطا فرمایا عید الفطر کا دن انتہائی عظمت والا دن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی دی رحمت فل جوش کے اندر ہوئی اللہ دی رحمت دا سمندر جوبن دے اندر ہونے جوش دے اندر ہونے کہ آج دی دماغ اللہ دی بارگاہ دے اندر جو بھی بندہ جو بھی درخواست کرے جو بھی التجا کرے اللہ پوری فرما دے لیکن ایک چیز جڑی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سب کو رسالت حضور علیہ السلام نے سب کے نام اللہ نے عطا فرمایا اگر اللہ نے سب انسان بنائے اشرف المخلوقات بنائے سانو بنا کے پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ٹھیک ہے نا جی تو حضور علیہ السلام کے توسط کے نال اگر اللہ تبارک و تعالی نے سب مسلمان بنایا تو حضور کے سب کے بنایا اگر سب حضور کا امتی بنایا تو حضور کے سب کے نام بنایا اگر اللہ تبارک و تعالی نے سب کلمہ نصیب فرمایا تو حضور کے سب کے نام نصیب فرمایا اللہ نے سب قرآن عطا کیا تو صاحب قرآن کے سب کے نام اللہ نے نماز عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے روزے عطا فرمائے اعمال صالحہ عطا فرمائے تو حضور کے سب کے نام قیامت والے دن جنت بھی حضور کے سب کے نام عطا فرمائے سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے نا جی حضور کی شفاعت بھی حضور کے سب کے نام عطا ہوئی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا لوگو انا اول شافعی واول مشفعین یوم القیامت ولا فخر لوگو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ دے وچ اپنی امت واسطے پہلے میں شفاعت کرنی ہے تے اللہ نے میری شفاعت کو قبول فرمانا ہے سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی نا جی کیڑا سارا سونا شان والا نبی سارا عظمت والا نبی سارا مقام والا نبی سارا عزت والا نبی سارا رتبے والا نبی سارا مقام والا نبی کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت شہنشاہ بریلی کیا خوب فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا یا آدم لولا محمد لما خلقتک اے آدم اگر میرے محمد نہ ہوتے تو تیری تخلیق نہ ہوتی اور فرمایا کہ وفی روایت لولا محمد لما خلقت الافلاک فرمایا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں چاند اے سورج اے ستارے اے کہکشاں اے جناب زمین اے شجر اے حجر اے آسمان کچھ بھی نہ بنے گا تینوں بنایا تینا سب نو بنایا اونچے والے سبحان اللہ تسامی نزی نشان میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ایک اور روایت ہے فرمایا لولا محمد لما اظہرت الربوبیہ فرمایا لوگو اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں اپنے رب محمد کا اظہار بھی نہ فرمایا کیوں اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ فرماتے کنت کنزا مخفیا کہ لوگو اللہ فرماتے کہ میں مخفی خزانہ ہوں میں چھپیا ہوا خزانہ ہوتا نا بالکل چھپیا وہ ہونا ہے لیکن پتہ کہیں کو نہیں ہوتا پتہ کہیں کو نہیں ہوتا کہ کیڑی جگہ میں چھپیا ہوا ہے فرمایا کہ میں کنت کنزا مخفیا میں چھپیا ہوا خزانہ ہوں لیکن آمنہ دے لال دے زہرہ دے بابے کی وجہ تو میں زہر ہو گیا کیا سمجھ آ رہی ہے نا جی تسامی نزیت شام حضور علیہ السلام کی ذات مبارکات اور تعلق حضور کی ذات نے نسبت تو پھر میرے اعلیٰ حضرت بریلی شہنشاہ بریلی نے کیا حکم فرمایا کہ زمین و زمان
تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، نبوت کل، رسالت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کریم و نجیب، مسیح و صفی، خلیل و رضی، عتیق و مسیح، غنی و علی، صدا کی زبان تمہارے لیے۔ سامنے دی اتشام اس وجہ تو سب چاہیے اسا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تعلق کے پیدا کرو، نسبت پیدا کرو، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر تعلق ہے، اگر نسبت ہے تو انسانی پیڑا پار ہے، تو انسانی پیڑا پار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی آواز میں سبحان اللہ آگ چھوڑو۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلوہ والے صحابی غزوہ خندق دا موقع کافرہ مدینہ منورہ دے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، توجہ نہ سماعت کرنے سے، کافرہ مدینہ منورہ دے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ وسلم فرمایا خندق کھودو، خندق کھودی پہ گئی، اس وجہ پر اس غزوے کا نام، اس جنگ کا نام غزوہ خندق ہے۔ اور جنہی جگہ تے خیمے لگے ہوئے ہیں، جنہی جگہ تے جنگ ہو رہی ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، حضرت جابر انصاری دا گھر بھی اٹھائی ہا، حضرت جابر انصاری دا گھر بھی اٹھائی ہا۔ اچھا ہونا ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، سیانے لوگ ہیں کہ اگر ایک بندہ جناب آگے بڑے فاصلے پر بڑے دور کو آگے سارے علاقے دے کام کرنے واسطے تعلق دار ہوئے تے کوشش کرنے جو بھی خدمت کریں، کوشش کرنے کہ سارے علاقے دے آگے سارا مہمان ہے ان کو دعوت دیو تے جتا حضور علیہ السلام تشریف لے جاویں تے حضرت جابر انصاری دا گھر ہوئے تے حضرت جابر دا دل بھی نہ کرنا اسی میں حضور کو دعوت کرا۔ اور پھر اس وقت معاشی طور سے حالات انتہائی کمزور ہیں، معاشی طور سے پوزیشن ہوتی تھی کہ تین چار دن تک جناب صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے کرتے جنگ بھی کر دیں کافر نے نہ روزے کی حالت میں کر دیں۔ اور اس دن انہوں دنوں کے اندر حضور علیہ السلام نے آپ نے شکا میں رہتا ہوئے بھی پتھر بدے ہوئے یار آج تک الحمدللہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمائے، الحمدللہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمائے، الحمدللہ رات تک کوئی بھی بغیر روٹی کے نہیں سنتا، روٹی کھا کے سنتے، اللہ تعالیٰ روٹی بھی دینا پہ، رزق بھی دینا پہ، ہر چیز عطا فرمانا پہ، پھر بھی ناشکری ہے کہ سارے کو کچھ نہیں دیں، ناشکری ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کر دے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بے برکتی فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق کے اندر بے برکتی فرما دے۔ اور میرے جدی امجد میرے دادا جی حضرت سید محمد دین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ ہوئے یا نہ ہوئے ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ونیو اللہ دنیا میں رزق کے اندر محتاج کہنا کرے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اگر دنیا کی محتاجی کوئی بچنا چاہتے ہوتا نا جی فرماتے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جابر انصاری اپنی زوجہ نال اپنی بیوی نال مشورہ کیتا کہ حضور علیہ السلام سارے مہمان غزوہ خندق کسی جگہ پہ ہو رہی ہے کیوں نہ حضور علیہ السلام کو دعوت کرو، توجہ نہ سماعت میں سو بڑی محبت کی گل ہے، حضور علیہ السلام کو دعوت کرو۔ حضرت جابر انصاری نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا اور آپ کی زوجہ نے آگے ٹھیک ہے جی اس کو بعد اور کی اعزاز بھی کر لے، اس کو بعد اور کے اگر گھر دے میں 3-4 کلو کا ایک جناب بکری دا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک بکری دا بچہ ہے لیلا وغیرہ میں یہ کو ذبح کرنی ہے تے حضور علیہ السلام کی بات کریں کہ حضور آپ تشریف کے نا 3-4-5 سنتی اور بھی آپ دلا تشریف میں آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت جابر حضور کی بات کرتے حاضر تھے حضور خیمے کے اندر موجود ہیں، آگے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بکری کا بچہ موجود ہے سارے کو 3-4
مطلب ہے تو صحیح کو آپ تشریف کے اندر ساری دعوت ہے، دعوت قبول فرماؤ، 4-5 سخت دن میں نہ ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، نہیں اتنی ہی سارے کو جناب ہے مہمان نوازی کا سلسلہ جنہیں یہ گل ہوئی حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، ریاض الصالحین کے اندر نے کہ حضور نے حضرت بلال نے بلایا، حضرت بلال نے فرمایا اے بلال پورے لشکر دے وچ اعلان کر دیا جابر دی دعوت ہے، پورے لشکر دے، اور اس وقت 1400 صحابہ کرام موجود ہیں، کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ، سرن چہرہ کو کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ موجود ہیں، ارے آج اگر 5 بندے دا سا انتظام کروں تو 6 مہمان بھی نال آویں گے، پریشان ہویں گے، ذرا غور کرو جابر دے ہوتے کہ جے 5 بندے نے روٹی دا انتظام کیتا کہ حضور نے 1500 1400 نو دعوت نہیں چھوڑی، 1395 اضافی نو حضور نے دعوت نہیں چھوڑی، یاد کرا چھوڑیا یا جابر نے کرتا ہوا تے سارے تیار ہو جاؤ، جابر نے کرتا ہوا شاملی ہے، اور حضرت جابر پریشانی کے حالت کے اندر گھر حاضر آئے، جی میں گھر پہنچے آپ جناب بڑے پریشانی کے عالم دے گئے، اور آپ نے جناب گھر کی میں پہنچے، آپ دی بیوی نے آگے بھی ان کا خوش ہونا چاہیے، جلے کیا ہمیں بڑا خوش ہو کے کیا ہمیں، میں حضور کی دعوت لینے واسطے میں نہ کیا، جو ہون پریشان کی جا گئی، وجہ کیا ہے؟ جلے کیا ہمیں خوش ہو کے کیا ہمیں، ہون پریشان ہو کے آ گئی، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں کہ اے میری زوجہ گالی میں ہے کہ میں حضور کی بات کرنے میں 5 سنگ کے ناز کی تنی جو حضور نے پورے لشکر دے اعلان کرا چھوڑے، سبحان اللہ، حضور نے پورے لشکر دے اعلان کرا چھوڑے کہ وہ بھی کوئی عام عورت نہ ہے، آج دی زنانی نہ ہے، آج دی عورت نہ ہے کہ آج اگر کوئی مہمان آوے تو آج دی عورت خامد آ کے پانی دے واسطے بھر کے دے یا چاہ بنا کے دے، ان کو تکلیف ہونے دیے، وہ آج دی زنانی نہ ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ حضور کی صحابیہ ہے، کہ جابر پریشان نہ تھی، جابر پریشان نہ تھی، ٹینشن نہ کرنا، ساری طاقت ہی 5 لوگوں کی دعوت دی کہ اصل 5 کو دعوت لیتی ہے، باقی 1395 کو حضور نے دعوت لیتی ہے، آپ پورے انفرمیشن سے سارے ایسے 5 مہمان 1395 حضور کے مہمان 1395 جانے تے حضور جانے تو پریشان نہ تھی، روایات کے اندر دے کہ حضرت جابر نے کیا کیتا، ٹھیک ہے بھائی بکری کا جرا بچہ ان کو لے کے آئے، ان کو ذبح کیتے نے، ان کو ذبح کرانے کے بعد فرمایا کہ باقی سامان وغیرہ جرا مثال جات وغیرہ میں بازار جو لے کے آندا تو انہیں جناب آٹا وغیرہ بڑا اور انہیں سارن پکاون شروع کر، اور حضرت جابر چلے گئے، آپ کی زوجہ جرا کام کرن پہ گئی ہے، حضرت جابر کے 2 بچے ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر جناب 6-7 سال ہے، دوسرے کی عمر 4-5 سال ہے، اور بڑا بچہ جڑا ویدا کرا کہ بابا نے اور بکری کا بچہ جڑا ان کو ذبح کر چھوڑے، چھوٹا والے کھیلن گیا وتا چھوٹا ہے وہ آ گیا کہ بھائی جان اور بکری کا جڑا بچہ جس نال کھیلدا سی وہ کتا ہے، روایات کے اندر موجود ہے، وہ کتا ہے، اور وہ بڑے نے آ کے گال میں کہ اپنے نے ذبح کر چھوڑے، وہ آگے کیویں ذبح کیتے، آگے جی ذبح آج تک میں نے سنا کیویں ذبح کیتے، توجہ نال گل سنیے، میں دیکھو سما کی میں ذبح کیتے، ٹھیک ہے جی، اور صورتحال یہ پڑھی ہے کہ وڈے نے کیا کیتا، چھری چاہی رسی چاہتی، چھری چاہتو رسی چاہتو، چھوٹے نو لے کے چلے گیا جناب چھت دے ہوتے چلے گیا، جلے چھت دے ہوتے چلے گئے اتنا بن کے چھوٹے دے وہ ہاتھ پیر بدھے، ہاتھ پیر بدھ کے گردن دے ہوتے چھری چلائی اسی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹا بچہ شہید ہو گیا، پھر وڈا جناب اس منظر نو برداشت نہ کر سکیا، وڈے نے اتوں چھلانگ لئی چھت دے اتوں تلے ڈھٹا، وڈا بھی انا للہ و انا الیہ راجعون شہید ہو گیا، اور جناب بیوی نے منظر اٹھا، ماں ہے، ماں کو جناب ماں کے سامنے 2 شہزادے 2 سونے بچے جنہیں جناب شہید ہو جائیں انہیں ہوتے کیا گزرتی ہے، اس دوران حضرت جابر بھی گھر آ گئے، حضرت جابر نے منظر اٹھا، حضرت جابر نے
چھوٹے کو چھت تو چاہتا چار پہی دے سمایا وڈے کو چار پہی دے سمایا کمرے دے اندر ان کو کپڑا نہیں تو سی اور کیا دے پھر اپنے گھر والے کو کہ اے میری زوجہ میں سارے حقوق معاف کر دے سا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات نال عشق ویکھو حضور کی ذات نال تعلق ویکھو حضور کی ذات نال نسبت ویکھو فرمایا کہ میں سارے حقوق معاف کر دے سا جب تک حضور سارے گھر تشریف نہ لے آویں واپس تشریف نہ لے جاویں اپنے بچے واسطے تے رونا کوئی نہیں اپنے بچے واسطے تے وہ رونا کوئی نہیں بات ساری زندگی روتی رہے لیکن حضور کی موجودگی دے حضور کے آمن تک تے رونا کوئی نہیں سارے حقوق معاف کر دے سا کیوں اس وجہ تو کہ جان کائنات سارے گھر تشریف لے کے آ رہی ہے جان کائنات آ رہی ہے کائنات کی جان جتا جان کا ذکر ہوئے جتا حیات کا ذکر ہوئے ان کا موت حرام ہوتی ہے میرے تاجدار گولگاہ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں یا سبحان اللہ تعالی فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان آنے سر بریاں اور بھرو سکھ آکھیاں داتا من میرا اجڑے نا آسان دا گلشن کرو کرم تو فیل ویسے کرن لو وقت مخطط برتے یمن تے من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالی علاو مٹھن جو ہمرا آبادی سن کریاں اور جلال حضور کا دیدار ہوئے جلال حضور کا دیدار ہوئے پھر عاشق کیا دے کہ کی جن بشر کی شاہ و گدا کی جن بشر کی شاہ و گدا لیکن جسمی نصیر و شان خدا اگر حضور نے چہرے کو جسمی لکھا کی جن بشر کی شاہ و گدا لیکن جسمی نصیر و شان خدا انہیں ہوش تے منہ بول اٹھیا کی بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کی کتے جالیاں تسامی نے زیر شان میں عرض کر رہا ہوں اور روٹی کا انتظام ہونے لگے اس انداز کا انتظام ہو رہے ہیں کہ میں مہمان کی آمد کی خوشی کے اندر جناب جاتی صفائی ہو رہی ہوتی ہے کھانا تیار ہو رہے ہوتے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس گھر کے اندر دو لاشاں بھی موجود ہیں کہ کوئی نہیں سبحان اللہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس گھر کے اندر کوئی دو لاشاں بھی ہیں کہ نہیں کوئی البڑیا ہو جناب اتنی خوشی ہے محبوب کے آمد دی اتنی خوشی ہے یار کے آمد دی اتنی خوشی ہے لنپال کے آمد دی اتنی خوشی ہے منتار کے آمد دی نظر دل منتظر جا فدا نظر منتظر دل فدا جانواری ارے دیکھو وہ آئی سواری شہنشاہ کون و مقام آ رہے ہیں یہ صبح مسلط ہے ارے جابر کو آکھا اے جابر تیرے گھر کے اندر دوست تیرے شہزادے کے لاشیں موجود ہیں دو تیرے شہزادے کے لاشیں موجود ہیں ان کے باوجود بھی تو خوش ہو رہے وجہ کیا ہے آگے جی یہ صبح مسلط ہے خوشیاں مناؤ درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ ادب سے نصیب اپنی آنکھیں جھکاؤ شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں سبحان اللہ اچھا حضور تشریف لے آئیں میں مختصر کرا حضور کی جلوہ کری ہوئی حضور تشریف لے کے آئے جی میں حضور علیہ السلام پہنچے جی میں حضور علیہ السلام پہنچے دسترخوان لگ گئے دسترخوان لگ گئے توجہ کا سماعت فرمائے تو دسترخوان لگ گئے جی میں ہی دسترخوان لگ گیا توجہ نہ سماعت فرمانی ہے حضور نے فرمایا کہ اے جابر تمہیں کار جی میں روٹیاں پکیا ہوئے ہیں جی میں روٹیاں پکیا ہوئے ہیں جناب رومال کے اندر کدورے کے اندر رومال کے اندر موجود ہے وہ چاہیے سالہ نے جرا جی میں ہانڈی کے اندر باندھے وہ تو ڈھک دیتا ہوئے وہ چاہیے اور نظر سے جابر روٹیاں نہیں چاہیے ہانڈی بھی وہ چاہیے جی میں باندھ ہے وہ تو ڈھکا حضور صاحب نے اپنا لعاب دہن روایات کے اندر حضور نے اپنا لعاب دہن سارا کے اندر ستیا سبحان اللہ حضور صاحب نے اپنا لعاب دہن اور حضور کا لعاب دہن کیا ہے کہ خیبر کے موقع سے ہوتے حضور صاحب نے حضرت علی نے فرمایا کہ خیبر کا قلعہ تے فتح کر لے خیبر کا دروازہ تے جناب کٹ لے تے حضرت مولا علی نے عقیدہ یہ سن کے او دا جناب میری اکھاں دے درد ہے میری اکھاں دے اندر آپ کے اکھاں دے اندر شدید ترین درد ہے حضور نے اپنے لعاب دہن حضرت علی کی اکھ پایا سبحان اللہ
حضور نے اپنا دعا پہ جان حضرت علی دی اکھت پایا. حضرت علی کو پوچھا علی کریم درد بھی تھے بلا آگے جی میں کو زندگی کے اندر پھر کبھی درد ہی نہیں ہویا کیونکہ حضور نے دعا پہ جان راج چھوڑا. اے حضور نے دعا پہ جان تک کمارے. اور ایک غزوہ ہوتا موقع کہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی, تیر لگا آنکھ نکل گئی, وہ آنکھ چاہ کے ہاتھ دے وچ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے. یا رسول اللہ میری آنکھ نکل پئی ہے. حضور نے فرمایا آنکھ اور طریقہ, حضور نے آنکھ والی جگہ دے تے لئی دعا پہ تہن لایا. وہ صحابی کو پوچھا حال سنا آگے جی جڑی دوجی آنکھ ہے اودے جو نظر گھٹ جڑی اصل ہے جڑی ٹھیک ہے اودے جو نظر گھٹ لگے جڑی حضور لئی ہے تے جو میں آسمان تو تے نہیں دیکھ سکدا, دیواراں دے پیچھے نہیں دیکھ سکتا, پہاڑاں دے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. میرا اگر مہمان دور تو روا میں مدینے بیٹھا ہوا مہمان مکہ جو روا رہتی میں دیکھ سکتا کہ میرا مہمان میرے کول آ رہا ہے کیونکہ حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے, حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے. آستان سے تیرے جو لاؤ لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. نذیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں, کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. وہ دسترخوان جو حضور روٹی تقسیم فرمائے اپنے ہتھے نال حضور روٹی تقسیم فرما رہے, کیا خوب منظر ہو سی. آج اگر جناب مرشد یا استاد اپنے ہتھے نال روٹی چاہ کے دے رہے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ سارے استاد صاحب نے یا سارے پیر صاحب نے سب کو اپنے ہتھے نال روٹی چاہ کے دیتی ہے. ذرا جناب منظر دیکھو کہ حضور اپنے ہتھے نال روٹی چاہ کے دے رہے, حضور ہتھے نال روٹی تقسیم فرما رہے. روٹی اور سارے 1400 صحابہ دے تقسیم ہو گئی, 1400 صحابہ دے اندر روٹی تقسیم ہو گئی, 1400 صحابہ دے اندر سالن تقسیم ہو گیا. حضرت جابر فرماتے کہ میں روٹی والے پاس نگاہ کی تھی, میں سالن والے پاس نگاہ کی تھی, جی میں گھروں چاہ کے آئے ہم روٹیاں نہیں ہوئے موجود ہیں سالن نہیں ہوئے موجود ہیں, روٹیاں بھی ہوئے موجود ہیں سالن بھی ہوئے موجود ہیں. اور اس مقام دے ہوتے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور کا غیب کا علم جانا رہا ہے نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ حضور کا غیب کا علم جانا رہا ہے نا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر کہ میری گھر عادت ہے جب میں روٹی کھانا, جب میں گھر اپنے بہن دے روٹی کھانا تو میری گود دے وچ حسن تے حسین ہونے, میری گود دے وچ حسن تے حسین ہونے, کیونکہ ہونی تھا حسن تے حسین تا کہہ نہیں ہوتا ہے گھر تیرے جنہیں بچے نو حسن تے حسین دی عمر دیں انہیں کر ہونے کو گرنا ہونے کو گودے ملا دے میں روٹی کمے نا تاکہ حسن حسین دی یاد بھی تازہ دی وجہ تے روٹی بھی کھا گی. دیکھو اور حضور دا جناب طریقہ کار دیکھو, حضور دی شفقت دیکھو, حضور دی کرم نوازی دیکھو. اور حضرت جابر کیا دے پہ ایڈیا دے پہ مار کے نو یا رسول اللہ وہ مار کے نہیں پر کرتے یا رسول اللہ ہوتے باہر کھیدر کے وجہ آپ پہلے حکم فرماؤ انہیں تمہیں باہر نہ بجانے وا وہ تو باہر کھیلن واسطے گئے بدن تے تو سا روٹی کھو. حضور نے فرمایا نہیں وہ اوسن تے روٹی کھو سو, حضور نے کیا فرمایا اوسن تے روٹی کھو سو. حضرت جابر گھر چلے لیکن پریشان کہ اور حضور کو کیا عرض کرا کیونکہ موت دا ذکر حرام ہے. جلے زندگی سامنے ہوئے جلے حیات سامنے ہوئے موت دا ذکر حرام ہے. اجب تھوڑی دیر کے بعد بڑا ہے انہوں نے فرمایا ہاں جابر بچے تیرے آگن عرض کرن یا رسول اللہ آگن تھکے وقت جی میں 4 پہی تے لیکن نیندر آ گئی ہے, سنتے پہ نیندر آ گئی ہے پھر بھی موت کا ذکر نہیں کر رہے, سنتے پہ نیندر آ گئی ہے یا رسول اللہ تو روٹی کھاؤ. انہوں نے فرمایا انہاں کو جگہ عرض کرن یا رسول اللہ بچے کھیلتے رہے کہ سنتے ہونا ہے نیندر آ گئی ان سے جلے بار اٹھتے پوچھتے ہاں بھی کیا ہے کون ہے جناب مختلف سوال کرتے یا رسول اللہ حسین پوچھتے کہ جناب لوگ اتنا جمع کیوں ہیں مہمان کیوں ہیں کیا معاملات ہیں جناب کیا وجہ ہے تو وہ مختلف سوال و جواب کریں سن آپ کو پریشانی تھی آپ کو تکلیف تھی یا رسول اللہ آپ رج کے روٹی کھاؤ 4 دن ہو گئے آپ نے کھانا نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جابر یہ نہیں کر انہوں نے 4 پہی دی سراڑے مان کے انہوں نے آج تمہیں سید الانبیاء بلاتے ہیں, تمہیں زہرا کے بابا بلاتے ہیں, حسنین کے نانا بلاتے ہیں. اور جابر تا عقیدہ دیکھو, جابر تا نظریہ دیکھو, جابر تا عقیدہ کیا ہے. پھر بھی حضور دی بارگاہ کے اندر اے نیاز کر رہا یا رسول اللہ میرے بچے تو مر گئے میں انہوں نے تھوڑا پیغام کے میں لے وہاں بلکہ جابر تا عقیدہ دیکھو. جابر دوڑتا ہوا گیا جا کے اپنے
بچوں کی چار مہینے سرانے والے پاس کرو گے اور میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بچوں، میرے لالوں، میرے شہزادوں، تمہیں زہرا کے بابا بلاتے ہیں، حسنین کے نانا بلاتے ہیں۔ حالی جابر نے پیغام مکمل نہ دیتا ہے، جابر دے بچے نے جسمان اندر روح دی تے دوڑتے ہوئے حضور دی بات گئے حضرت سبحان اللہ۔ کہ کئی عاشق کے صادق نے کیا کیا کہ جابر کے بچڑے مر گئے، جابر کے بچڑے مر گئے تے سنیا سارا حال ہے، دعوت کا من جابر کے گھر آیا مٹھا لجپال ہے۔ آخر تک سبحان اللہ کو نا کہ جابر کے بچڑے مر گئے تے سنیا سارا حال ہے، دعوت کا من جابر کے گھر آیا مٹھا لجپال ہے، لجپال کرم کمایا ہے، دوہاں پترانو چاہ جوایا ہے، انہاں کلمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس شیر جو توجہ پر میں کہ جابر کے بچڑے مر گئے تو سنیا سارا حال ہے، دعوت کا من جابر کے گھر آیا بیٹا لجپال ہے، لجپال کرم کمایا ہے، دوہاں پترانو چاہ جوایا ہے، انہاں کلمہ پڑھ کے سنایا ہے، انہیں جوا دے وے کوئی حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات میں تعلق حضور کی ذات میں نسبت ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات میں تعلق ہوئے، نسبت ہوئے تو اتنی حضور رہبر قبر کے حشر کے اندر بھی حضور رہبر۔ ارے اگر ایک کھجی دا دودھ کوئی ملک کو ختم کر رہے ہیں، کھجی دا دودھ جن کو اصول ہنانا آدھے، اصول ہنانا اگر حضور مدر ٹیک لگے خطبہ ارشاد فرمانے واسطے مسجد نبی شریف کے اندر جناب حضور نے جناب شروع خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ جناب یہ خطاب فرمانے رہا تو وہ کھجی کا دودھ رہا انہوں نے ٹیک لگ کے کھڑ دے حضور نے انہوں نے رکھا ہنانا، حضور نے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات نے جڑی چیز دی بھی نسبت حضور نے نہ رکھ چھوڑے، حضور نے اپنی سواری خچر گدھا ہے حضور نے سوال دیا، حضور نے فرمایا اندنا اے میرے صحابہ اندنا حضرت یافور سبحان اللہ۔ اجا صحابے دے نام دے نال حضرت دا نام نہیں چاہتے، لیکن حضور نے جڑی سوار جو تو حضور سوار ہوئے حضور دا نام ہی حضرت یافور۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ اس کی نسبت حضور دی ذات دے نال ہو گئی ہے۔ اچھا وہ کھجی دا دلہا سارے کو اگر کھجی دا دلہا انہوں نے کیا کہتے ہیں بھال آ چھڑے دے تنور ساتھ دے دے ہانڈی دے کام آوے دے پالن دے کام آوے دے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ جڑا کھجی دا دلہا ہے ہنانا حضرت ہنانا آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ موجود ہے، ستون کے اندر آج بھی وہ موجود ہے۔ اس نے ہنانا کہ حضور نے ٹیک لگ کے خطبہ ارشاد فرمانے رہا تو ایک انصاری عورت ہے، حضور کی صحابی ہے انصاری عورت، اس سے ایک منبر بنوایا، منبر بنا کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد شریف واسطے میں منبر تحفہ پیش کرنے دیا کہندا انہوں نے تشریف فرماؤ کہ خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام اس منبر سے تشریف لے خطبہ ارشاد فرما رہے خطاب فرما رہے حضور علیہ السلام یہ بال نہیں روندے، انہیں اچانک رومن کی آواز آئی ہے، بال علی کا رومن کی آواز آئی ہے، وہ صحابہ نے ایک دوسرے طرف نظر دوڑائی ہے کہ کی دا بال رونا پہ کئی دا بال بھی کوئی نہ رونا پیا۔ اچھا نگاہ دوڑی بھی انہیں نے گھونٹے نے گھونٹے کون رونا پہ حضور نے فرمائی دے پریشان نہ تھی وہ ایک کھجی دا دوڑے جڑائی وہ رونا پہ کیوں رونا پہ؟ حضور نے فرمایا ہاں ہنانا کیوں رونا پئی؟ عرض کرنے یا رسول اللہ کہ پہلے تو صاحب میرے نال ٹیک لگ کے خطبہ ارشاد فرمانے دے ہوئے، میرے نال ٹیک لگ کے خطبہ ارشاد فرمانے دے ہوئے، میں تمہاری پوشت مبارک تمہاری کند مبارک کو بوسے نے نہ ہمی ہون تو منبر تے تشریف لے گئے میں تمہاری کند کو تمہاری پوشت مبارک کو بوسے نہیں دے سکتا، یہ ہجر و فراق دے وچ رونا پیا، ہی ہجر و فراق دے اندر رونا پیا۔ حضور نے فرمایا ہنانا پریشان نہ تھی، حضور نے اچھا جنہیں بال رونا پہ ہوئے نا تو ماں اپنوں کو اپنے سینے نہ لے دے بال جناب خاموش تھی میں دے رومن ختم کرنے دے۔ حضور علیہ السلام نے اس تو نے ہنانا اس خود کھجی دے دور کو حضور نے اپنے سینے نہ لایا، جی میں حضور نے سینے نہ لائے حضور دا سینے نہ لاون ہاں وہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہنانا پریشان نہ تھی، اتانی تک میں ہی جگہ دے ہوتے دفن کرنا پیا ریاض الجنہ دے اندر قیامت تک ریاض الجنہ
جنت دے اندر آسے اور جنت تے جلے قیامت والے دن جنت میں تشریف لے ویسا تو بھی میرے نال جنت تے ویسے تبارک و تعالی سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دے نال تعلق قائم کرن دی توفیق عطا فرماوے نسبت قائم کرن دی توفیق عطا فرماوے تے اج اگر سارے جناب بحیثیت مسلمان حالات کمزور ہو گئے حالانکہ جناب 2 ارب دے قریب 1.5 ارب تو تے ایسا مسلمان ہے ان دے باوجود یہود و نصارا دی سارے تے جناب بادشاہ تے انہاں دی حکمرانی وجہ کیا ہے کہ ایسا گنبد خضرا دے مکی دے نال زہرا دے بابے نال تعلق ختم کر چھوڑے سے اج آفات و بلیات آ رہے کئی ویلے سیلاب دی شکل دے اندر کئی ویلے زلزلے دی شکل دے اندر کئی ویلے جناب بے موسمیاں بارشاں دی شکل دے اندر تے دی وجہ کیا ہے کہ ایسا حضور دی ذات دے نال تعلق ختم کر چھوڑے سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال تعلق قائم تھی ونے تو انشاءاللہ العزیز بیڑا اتھا بھی پار ہے اتھا بھی پار ہے وما علینا الا البلاغ المبین